اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے کہ ہم لوگوں کی جو آج مجلس ہے وہ جو ہے بالکل ذکر اور فکر کے ساتھ پوری رات 2-3 بجے تک چلے گی انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ مہینے میں ایک دن یہ کام کرنا بہت بھاری بھی نہیں ہے کہ نہیں؟ مہینے میں ایک دن اگر ایک رات اگر نہیں سویا جائے تو کوئی بہت زیادہ پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑے گا، اور اس سے زیادہ ہم لوگوں کے پاس کچھ کرنے کو ہے بھی نہیں، تو کیوں نہیں اسی کام کو اچھے سے کیا جائے، ہے کہ نہیں؟ اور کچھ دقت ہو تو اس کو برداشت بھی کیا جائے، لیکن اس کام کو پوری رات کیا جائے، کیا کہتے ہیں؟ تو اس میں ایک آدمی سے تو کام چلتا نہیں ہے، اس میں سبھی لوگ تھوڑا تھوڑا حصہ لیں تو اچھا ہوگا۔ کوئی ضروری نہیں کہ نعت پڑھیں تو صرف ہم ہی پڑھیں، ایسا نہیں ہے، آپ لوگ کو بھی آتا ہے، آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اپنا اپنا تیاری رکھیے، بیچ بیچ میں پڑھیے اور باقی بات چیت بھی سنتے رہیے۔ اس سے کیا ہے کہ علم میں اضافہ تو ہوبے کرے گا، ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کے ثواب بھی ملیں گے اور تعلیم بھی بڑھے گا۔ سوال جواب کے ذریعے سے جو ہے تعلیم بھی میں اضافہ ہوگا نا صاحب، کہ نہیں ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایصال ثواب بھی بٹوریے گا اور برکت بھی ملے گا، روحانی فیض بھی ملتی ہے۔ بہنیں بیت ہوئی ہیں، نیا داخلہ لیا، ان کو جو ہے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خاص طور سے جناب عالم صاحب کو مبارکباد ہم پیش کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے جو ہے اپنے سوجھ بوجھ سے کام لیا اور اپنے مستقبل کا سوچا، اور نئے جتنے بھی بھائی ہیں جو ہمارے آستانے سے مرکز سے وابستہ ہوئے، دست بیعت حاصل کیے، وہ بہت خوش نصیب ہیں، ان کو جو ہے بہت بہت مبارکباد۔ اور ہم اپنے طرف سے خاص طور سے یہ ان کو کہنا چاہیں گے کہ اب آپ صحیح جگہ پر پہنچے، اب آپ بہت صحیح جگہ پر پہنچے، اب آپ کا وقت بدلا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی۔ دراصل ہوتا یہی ہے صاحب کہ ہم لوگ اپنے گناہوں کے چلتے جو ہے بعض چیزوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے برے اعمال کے نحوستوں کی وجہ سے ہم لوگوں کو جو ہے خوش نصیبیاں جو ہے بہت دیر سے ملتی ہیں، اور اس کے لیے ہم لوگ اپنے وقتوں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے، اور جب آستانے پر پہنچ گئے ہیں تو یہ بہت خوش نصیبی منائیے کہ بھائی آپ کو مولا نے اب جو ہے اٹھا لیا، چن لیا، آپ کو مولا نے اب آپ پر کرم کیا ہے، صحیح معنوں میں کرم کیا ہے۔ اس لیے کہ ایک تو بھائی مسلمان ہونے کی سعادت سب کو نہیں ملتی ہے، اور دوسری بات اگر مسلمان ہونے کی سعادت مل بھی گئی، مسلمان گھر میں ہم لوگ پیدا ہو بھی گئے، تو پتہ نہیں کس فرقے سے تعلق رکھیں گے یہ کوئی پتہ نہیں چلتا ہے۔ جیسا گھر کا ہمارا تعلق ہوتا ہے، فرقہ ہوتا ہے، اسی رنگ میں ہم رنگ جاتے ہیں۔ ہم کو کسی چیزوں کی، کسی اونچ نیچ کی سمجھ بھی نہیں ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب ہم نکل کر کے کسی آستانے اور کسی سلسلے میں جب جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے خاص طور سے خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ہم کس سلسلے میں جا رہے ہیں۔ یا تو مقدر ہمارا ہوتا ہے جو ہم کو کھینچ کر کے اس سلسلے میں لے جاتا ہے، یا نہیں تو پیر و مرشد کی خاص کرم ہوتی ہے، بڑے بڑے جو پیر گزرے ہیں ان کے، خاص طور سے غوث پاک کے، خواجہ اجمیری کے، اور بڑے بڑے جو مستند اور پائے کے بزرگ ہیں، ان کی بہت بڑی نگہبانی ہوتی ہے کہ وہ ہم کو اپنے طرف کھینچ لیتے ہیں، اور ہمارا حصہ ان کے پاس ہوتا ہے، اسی لیے کھینچ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہے بہت آسان اور ہلکے میں اس بات کو نہیں لینا چاہیے، اور کس کا کہاں حصہ ہے یہ سب کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اسی لیے بہت خوش نصیبی منائیے۔ اور دوسری بات ہم یہ کہنا چاہیں گے صاحب تمام نئے لوگوں سے اور تمام پرانے لوگوں سے
میری بات گراں تو نہیں لگ رہی ہے؟ تھوڑی دیر اور سن لیا جائے، بہت دن کے بعد بولنے کا موقع ملا ہے کچھ، چونکہ بہت لمبے وقت تک جو ہے لاک ڈاؤن اور کورونا رہا۔ اب پچھلے مہینے سے تھوڑا سا ماحول سازگار ہوتا ہوا دکھ رہا ہے، اور دادا حضور کا کرم ہے کہ ہم لوگ اس مجلس میں اب برکت لا رہے ہیں، دھیرے دھیرے برکت آ رہا ہے۔ پچھلے مہینے کے مجلس میں ہم لوگ 20-22 تھے، آج تو 40 سے اوپر ہیں۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے، دوسری بات جو کہہ رہے تھے، ہم یہ کہہ رہے تھے صاحب کہ جتنے نئے لوگ ہیں وہ بیعت ہونے کے بعد اپنا وظائف ضرور لے لیجئے گا۔ سب سے پہلے تو اپنا سجرہ لے لیجئے گا، سجرہ شریف لے لیجئے گا۔ خود سے نہیں پڑھتے ہیں تو دوسروں سے پڑھا کر کے ہفتہ میں 1 دن سنا کیجئے گا۔ اس کے بعد اپنے پیر مرشد سے جاتے وقت ان سے کچھ وظیفہ لے لیجئے۔ وظیفہ مطلب سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ وظیفہ مطلب ویسا نسخہ جو آپ کے لیے تجویز کیا جاتا ہے، اور سب کا ایک طرح کا نہیں ہوتا ہے۔ ہر آدمی کا، ہر مرید کا، ہر عمر کے لوگوں کا وظیفہ الگ ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ اس کو پرسنل مل کر کے لیجئے اور اس کو پورے مستعدی کے ساتھ شروع کر دیجئے، اس لیے کہ آج سے آپ کا نیا زندگی شروع ہو رہا ہے۔ آج سے آپ کا پرانا زندگی نہیں رہا، آپ نے آج دست بیعت لیا ہے، پرانے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، توبہ کر لیا ہے۔ اب آپ آج سے صحیح معنوں میں مسلمان ہوئے ہیں، آج ہوئے ہیں۔ جب آج ہوئے ہیں تو آج سے آپ کو کیا کرنا ہے، یہ آپ کو ٹاسک لے کے جانا ہے۔ اب پرانے بھائیوں کو بھی ہم کہیں گے خاص طور سے کہ وہ بھی جو ہے اپنے وظیفوں کو چیک کرا لیں۔ چیک کرا لیں مطلب کیا کہ ایک ہی وظیفہ کو زندگی بھر تھوڑی کیا جاتا ہے، اس کو ہر 40 دن میں آپ جو ہے بدل دیجیے۔ اگر پورا نہیں ہوا تو پورا کیجیے، دوبارہ ریپیٹ کیجیے، دوبارہ ریپیٹ کیجیے، اور نہیں تو آپ مل کر کے ان کے حساب سے نیا وظیفہ بھی لے سکتے، جو وہ دیں گے آپ کو وہ لیجیے۔ اس لیے کہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہم یہاں پر کہنا چاہیں گے کہ آپ کے دن رات کی عبادت ایک طرف اور پیر و مرشد کی دی ہوئی وظائف ایک طرف، اگر اس کو ترازو پر چڑھا دیا جائے تو یہ آپ کا بھاری ہو جائے گا۔ تو جب اتنی قیمتی چیز ہوتی ہے وظائف تو اس کو ہم لوگ ہلکے میں کیوں لیتے ہیں؟ اچھا، ہم لوگ شکایت بھی کرتے ہیں بعد میں، کچھ لوگ، ہم لوگ بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ آگے نہیں بڑھ پائے۔ تو بھائی آگے آپ بڑھ کیسے پائیے گا؟ آپ پروسیس میں ہے ہی نہیں، آپ قدم بہ قدم نہ آگے چلیے گا صاحب۔ تو قدم بہ قدم تو چلنے رہے ہیں آپ، پہلا ہی وظیفہ آپ نے مکمل نہیں کیا۔ آپ سوال یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ 40 دن میں کر رہے ہیں کہ 40 سال میں کر رہے ہیں، یہ کوئی میٹر نہیں رکھتا۔ ہمارے دادا حضور وظیفہ وہاں لیے تھے حضرت یوسف شاہ سے، تو اس کو جو ہے 1 ہی مہینہ میں پورا کر دیے تھے، 1 ہی چلہ میں، جبکہ دوسرے لوگ اس کو سال بھر اور 20 سال میں پورا نہیں کرتے ہیں۔ تو بات یہاں وظیفہ پڑھنے کی نہیں ہے، بات اس کو کوالیفائی کرنے اور مکمل کرنے کی۔ تو اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو وظیفہ ہم لوگ لیتے ہیں اس کو نہ تو مکمل کرتے ہیں، اور جو سبق ہم لوگوں کو ملتا ہے تعلیمی کوئی چیز، تو اس کو بھی ہم لوگ گھر میں جا کے بھول جاتے ہیں۔ تو بھولنے کی چیز تھوڑی ہے اس کو، جو بھی آپ یہاں پر رات بھر ہم لوگ سن رہے ہیں، جو بھی چیز آپ ریکارڈ کر لیے، کچھ چیز آپ نوٹ کر لیے، کچھ چیز اپنے دماغ میں آپ کا ہے، آپ یہاں سے جائیے گا تو یقیناً دن بھر آپ کے دماغ میں وہ گونجتا رہے گا، سوئیے گا بھی تو گونجے گا، لیکن کل تک گونجے گا، اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ اکٹھا کر کے رکھے ہوئے ہیں تبھی وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اور جب اس چیز کو آپ مکمل نہیں کیجیے گا، اس سے فائدہ نہیں اٹھائیے گا، تو نہ تو آپ روحانی طور سے آگے بڑھ رہے ہیں اور وظائف بھی چھوڑے ہوئے ہیں، تو کیسے بڑھیے گا؟ کچھ تو ٹریک ہونا چاہیے نا بھائی، کچھ تو سسٹم ہونا چاہیے جس کو آپ فالو کیجیے گا تبھی نہ آگے بڑھیے گا۔ اب کوئی آدمی پڑھے ہی نہیں تو پریچھا کیسے پاس کرے گا؟ تو اس تمام چیز جو ہے اس لائن میں بھی ہوتا ہے۔ آج ہم پھر اس بار کو ریپیٹ کر کے کہہ رہے ہیں، حالانکہ بار بار نہیں کہنا چاہیے لیکن کہنا ضروری ہے کہ آج یہی ہو رہا ہے دوست۔ بڑے بڑے خانقاہوں میں بھی یہ چیزیں اب دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہیں، لوگ صرف آنا جانا ہی بنا کے رکھا ہوا ہے، صرف لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں
تعلیمات کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، روحانیت بھی ختم ہو گئی، اور ایک کیا ہو گیا ہے، مطلب ٹور اینڈ ٹریولنگ ہو گیا ہے۔ کتنے بار وہ دیوا گئے بھائی تو 17 بار گئے، کتنے بار حج کیا بھائی تو 25 بار کیا، کتنے بار اجمیر گئے بھائی تو 14 بار گئے۔ ارے ٹور اینڈ ٹریولنگ ہو گیا نہیں۔ اپنے پیر صاحب کے پاس بھی جاتے ہیں تو نہ تو تعلیمی گفتگو کہیں ہوتی ہے۔ اب ہم لوگوں کے دیکھا دیکھی اب بہت خوشی کی بات ہے کہ بعض خانقاہوں لوگ خانقاہ کمپٹیشن میں آ گیا ہے۔ ابھی ایک دم کرنٹ نیوز دے رہے ہیں کہ بہت سارے اب خانقاہ جو ہے، اس لیے نہیں کہ لوگوں کو تعلیم دیں گے، اس لیے نہیں، اس نیت سے نہیں، بلکہ اس نیت سے کہ کیا ہم کسی سے کم ہیں؟ کیا ہمارا خانقاہ اتنا پرانا ہے تو کیا ہم کسی سے پیچھے رہ جائیں گے؟ ہمارا کہیں دوسرے کا کوئی چھوٹا موٹا خانقاہ اتنا تیزی کے ساتھ ان سب چیزوں میں آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم اتنے پرانے ہو کر کے ہم پیچھے رہ جائیں گے، یہ ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہے۔ اب یہ سوچ کر کے وہاں کے لوگ بھی اب دھیرے دھیرے کوئی سالانہ تو کوئی 6 ماہی تو کوئی ہفتہ واری وغیرہ وغیرہ شروع کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو بہت خوشی ہے کہ کم سے کم کچھ تو راستہ پکڑا، فائدہ ہوا کسی کو، ہے نا بھائی؟ تو کہنے کا مطلب کہ بڑے بڑے خانقاہوں میں بھی اب جو ہے اس طرح کے ماحول اب نہیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو ہم لوگ تو خوش نصیب ہیں جہاں پر ہم لوگوں کو ہر مہینے تعلیم و تربیت اور صحبت کرنے کا موقع ملتا ہے، پھر بھی ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں اور اس کو ہلکے میں لیتے ہیں، اور ہم میں سے کچھ لوگ تو بالکل یہ سوچتے ہیں کہ بیکار ہی ہے یہ سب۔ تو یہ تو سوچنا ہم لوگوں کا بھول ہے نا بھائی۔ کیا ہم لوگوں کا یہ بیٹھک بیکار لگ رہا ہے آج؟ کیا ہم لوگ جو بیٹھے رات بھر ذکر اذکار کیے تو اس میں کوئی نقصان ہوا؟ نقصان یہی ہوا کہ نیند گئی، تھوڑا سا پریشانی ہوا بیٹھنے میں۔ اور اتفاق دیکھیے کہ ہم مریض آدمی ہیں جو ہم 1 گھنٹہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، یہ دادا حضور کا کرامت ہے کہ مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں اور ذرا سا بھی تکلیف نہیں ہے ہم کو۔ تو نیت اچھی ہوتی ہے تو برکت بھی ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بڑی بات نہیں ہے صاحب، آپ سال بھر 6 مہینہ جو کرتے ہیں کیجیے، مہینہ میں 1 دن اگر پیر کا صحبت ملتا ہے اور اس کو ہم سیریسلی اگر لیتے ہیں تو یہ بہت ہی کام کا ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ کام کا ثابت ہو رہا ہے پچھلے 3-4 سالوں سے۔ آپ نئے بھائیوں سے مل کے دیکھیے تو اس سے دیکھیے کہ کتنا ان کے اندر جو ہے فائدہ ہوا۔ یہ الگ بات ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل نہیں سمجھ میں آتی، وہ الگ بات ہے۔ ریئر کیس ویسا کوئی ہوتا ہے تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اگر جن کو لگ رہا ہے کہ ان سے ہم کو فائدہ نہیں ہے تو ان کو ضرور پرسنل ملنا چاہیے، ان کو پرسنل بات کرنا چاہیے کہ بھائی ہمارے اندر گروتھ کیوں نہیں ہو رہا ہے، ہم جہاں پر تھے پہلے وہیں پر آج بھی ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اس کا بھی علاج ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ تمام چیزوں کا علاج میخانے میں ہے، خانقاہوں میں ہے، پیر کے پاس ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس اس کے لیے سچی لگن اور سچی عقیدت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر بات کو ہم صرف کاٹتے رہیں تو تھوڑی ہوگا، نہیں، جو کہا جائے اس کو آپ لے لیجئے اور اس کو کر کے دکھائیے، تبھی ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ ورنہ آپ کو اگر کہیں بھی کچھ کر دیا جائے اور سارا بنا بنایا بھی آپ کو سب کچھ دے دیا جائے تو بھی آپ کو لگے گا کہ کچھ کمی ہے، اس میں عیب دکھے گا آپ، تو ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے سسٹم ہے اور اس کے لیے جو پوری طرح سے پروسیجر ہے وہ تو فالو کرنا پڑے گا صاحب۔ آج ہم لوگ کوئی ایسا نہیں کہ آسمان سے اتر کے آئے ہیں، آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تینوں حضرات جو آپ کے سامنے کرسی پر اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں، کیا کوئی آسمان سے اتر کے آیا ہے؟ نہیں، آج ہم لوگ وہی 3 شخص ہیں، وہی دادا حضور کے صحبت اختیار کرنے والے، ان کی باتوں کو سیکھنے سننے والے، دھیرے دھیرے کچھ بات سمجھ میں آنے لگی۔ کل آپ کے پاس بھی وہ بات سمجھ میں آنے لگے گی، ساری باتیں دھیرے دھیرے سمجھ میں آنے لگے گی۔ تو جب باتیں سمجھ میں آنے لگے گی تو آپ اس راستے میں آگے آنے لگیے گا، آپ کو سمجھ میں آنے لگے گی کہ دین اسلام ہے کیا اور تصوف ہے کیا، اللہ رسول کا راستہ کیا ہے، اور ہم کو کیا کرنا چاہیے، کس میں بھلائی ہے کس میں نقصان ہے، مارکیٹ میں جو چل رہا ہے وہ کیا ہے اور خانقاہوں میں جو چل رہا ہے وہ کیا ہے، اس کا تو فرق سمجھ میں آنا چاہیے نا، تبھی نا آخر خانقاہ آئے ہم لوگ تو کچھ سوچ کے نہ آئے بھائی۔ مارکیٹ میں تو سارے لوگ جو ہے اپنا گول ٹوپی پہن کے چل دیا ہو گئے مسلمان، تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ مسلمانیت کیا چیز ہے اس کو تو سیکھنا پڑے گا جی، کہ نہیں؟
بغیر سیکھے ہو جائیے گا؟ نہیں، بنا سیکھے کوئی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوا آج تک۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم لوگوں کو بالکل، اب جو ہے کچھ باتیں اور ہم لوگ یہ سوچ لیں، سمجھ لیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہم لوگوں کے بیچ میں ہو جاتی ہے آپس میں کبھی کبھی اخلاقی طور سے، کچھ باتیں بری لگ جاتی ہیں، کچھ باتیں کسی کو تکلیف دے دیتی ہیں۔ تو بھائی دیکھیے، سب سے بڑی بات ہے کہ ہم لوگ انسان ہیں، آدمی ہیں بھائی، کیا ہے، فرشتہ تھوڑے ہیں۔ تو غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، غلطی بڑے سے بھی ہوتی ہے، غلطی چھوٹے سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے ایک دوسرے سے نا اتفاقی رکھنا اچھی بات نہیں ہے۔ کئی بار اکثر و بیشتر تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بدگمانی میں چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں اور ہم لوگ سمجھ کچھ اور لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے تھوڑا سا ہم لوگوں کو زیادہ دقت پیدا کر دیتی، دیکھتے ہیں کچھ اور ہوتا ہے کچھ۔ اب جیسے اس کا ایک چھوٹا مثال ہم نے آپ کو پہلے بھی دیا تھا، پھر دے رہے ہیں کہ ایک تالاب کے کنارے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور دریا میں دور میں دیکھا کہ ایک مرد اور ایک عورت جو ہے سیر کر رہی ہے اور گھڑا میں رکھا ہوا ہے کچھ، دونوں آدمی جو ہے اس کو پی رہے ہیں۔ بہت دور سے نظر آیا تو ان بزرگ کو پتہ چلا، ان کو لگا کہ اچھا یہ لوگ غلط کام کر رہا ہے اور دریا میں سیر کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، دونوں مرد عورت ہوگا، ہے نا بھائی؟ یہ بدگمانی ہو گیا۔ اور یہ اللہ والے بزرگ تھے اور بہت زیادہ بد خیالی ان کو ہو گیا اور بہت زیادہ لعنت ملعنت کرنے لگے، دیکھو کتنا برا ہے، ہم کتنے اچھے ہیں، ہم تو اللہ والے ہیں، ہم عبادت گزار ہیں، وہ دیکھو کیا موج کر رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں ان کے دماغ میں آنے لگی۔ تو دھیرے دھیرے جب دریا کے کنارے پہنچا وہ آدمی جو تالاب میں گھوم رہا تھا اور پانی گھڑا جس کے پاس تھا، جب قریب آیا تو دیکھا کہ ایک ضعیفہ عورت ہے اور ان کا بیٹا ہے جو بیمار تھی، ان کی اماں، اور ان کو دوا پلا رہا تھا اور سیر کرا رہا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو یہ بزرگ ہستی جو تھے ان کو بڑی افسوس ہوا اور کہا کہ بھائی بتائیے، ہم نے سوچا تھا کیا، دیکھا تھا کیا اور نکلا کیا؟ نہیں دیکھا تھا کیا، بدگمانی ہم نے کر لیا کیا کیا۔ اور وہ آدمی جو لڑکا تھا اس میں سے اترا اور بولا کہ میاں تم نے بدگمانی کیا ہے، توبہ کرو۔ تم نے جو ہے، وہ بھی اللہ والا تھا، کہا کہ میاں تم نے بدگمانی کیا ہے، توبہ کرو، تم نے کیا کیا سوچ لیا میرے بارے میں۔ اب سوچئے صاحب کہ دکھتا کچھ ہے اور رہتا کچھ ہے۔ تو ایسا کوئی ضروری نہیں کہ ہر کیس میں ایسا ہو، لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ جو کچھ دیکھتے ہیں کہیں بھی تو زیادہ اس پر یہ ٹینشن رکھنے کا نہیں کہ ہم نے ایسا دیکھا تو ایسا ہی ہوگا۔ ارے بھائی کون کتنا کہاں ہے ہم لوگ نہیں جانتے، کون اللہ رسول کے کتنے قریب ہے، کون اپنے پیر کا کتنا قریب ہے، کون جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ لیکن ہم لوگ سوچ لینے سے تھوڑی کچھ ہو جائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ دوسروں کے عیبوں پر نظر نہیں رکھتے ہوئے اپنے جو ہے اپنے اندر کے عیبوں کو ہم لوگوں کو سدھارنے کی ضرورت۔ اور اپنا عیب آپ کو بتائے گا کون؟ اپنا عیب تو دکھتا ہی نہیں ہے۔ تو اپنا عیب کو دیکھنے کے لیے، آپ کے چہرے میں داغ ہے اس کو دیکھنے کے لیے آئینہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو آئینہ کے سامنے جائیے گا تبھی نظر آئے گا۔ اب آئینہ پہ پردہ ڈال دیجیے تو نظر آئے گا؟ نہیں ڈالے۔ آپ نے اگر سوچ لیا کہ نہیں ہم جو ہے بالکل فٹ ہیں اور آئینہ کے سامنے جیوے نہیں کیجیے، اپنے عیبوں پر نظر رکھی جائے اور اس کو سدھارا جائے، اور اس کے لیے جو ہے آئینہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا۔ آئینہ کون ہے؟ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئینہ کے سامنے جب آپ کھڑے ہوئیے گا تو آپ کتنا بھی اپنے کو خوبصورت کہیے، آپ کے اندر جو عیب ہے وہ دکھ جائے گا، اور دکھ جائے گا نہیں بلکہ وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہاں پر کالا دھبا ہے، یہاں پر کالا داغ ہے، چونکہ اپنے اندر تو نظر آتا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اس کے لیے ہمیشہ جو ہے کم سے کم ہفتہ مہینہ میں ایک آدھ دن آئینے کے سامنے ذرا چہرہ صاف کر لیا کیجیے، اور اپنے عیبوں کو چھپائیے نہیں بلکہ پوچھا کیجیے کہ ہمارے اندر اب کون سا عیب بچا ہوا ہے۔ ہم لوگوں کے اندر سب سے بڑی خرابی کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ پوچھتے ہی نہیں ہیں اور یہ گمان میں رہتے ہیں کہ ہم ایک دم فٹ ہو گئے، اب ایک دم اتنا ہم حسین ہیں کہ میرے جیسا کوئی نہیں۔
تو جب آپ نے خود طے کر لیا کہ آپ حسین ہیں تو اگلا آدمی آپ کو تھوڑی کہے گا کہ آپ حسین نہیں ہیں. جب آپ مانیے گا کہ کیا کمی ہے دیکھیے ہمارے اندر, بتائیے ہم کو, تبھی نا کوئی بتائے گا. جی جب ماننے کے لیے آپ تیار ہی نہیں ہیں اور نہ آئینہ کے سامنے جانے کے لیے تیار ہیں, تو آئینہ کو کیا فکر ہے کہ آپ کو فون کر کے کہے گا؟ کرے گا؟ آئینہ فون نہیں کرتا ہے, اس کے پاس موبائل بھی نہیں ہے نا. تو یہ چیز جو ہے ہم لوگوں کو کرنے کی ضرورت, ان چیزوں کی سخت ضرورت ہے اور بہت گاڑھا ضرورت ہے, ہلکا پھلکا نہیں ضرورت. اب وہ سب چیز, اب مان لیا ایک چیز اب دیکھیے ذہن میں اور آ جاتا ہے تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم یہ راز جان گئے, ہم وہ راز جان گئے. تو راز جاننے سے آپ کو کیا ہو جائے گا؟ ارے بھائی راز جان کے کیا کر لیجئے گا؟ اب مان کے چلیے کہ کتا راستہ میں جا رہا ہے اور وہ راز جان جائے کہ وہاں پر کھجانہ ہے چھت پر, تو اس کھجانہ کو کتا کرے گا کیا؟ نہیں, غور کیجیے ہم جو کہہ رہے ہیں. اگر کتا کو پتا چل گیا, ہم تو کہانی پہلے بھی کہے تھے کہ کتا بس کے پیچھے پیچھے دوڑتا تھا اور اس کے بعد بس جب تیز ہو جاتی تھی تو لوٹ جاتا تھا. ارے بھائی تو پوچھنا یہ ہے صاحب کہ کتا اگر بس کو پکڑ بھی لے گا تو کرے گا کیا؟ بس پر بیٹھنے کے لیے آدمی نہیں چاہیے جی, کتا کیا بیٹھے گا؟ تو وہی چیز یہاں بھی کھیلا ہم دیکھتے ہیں. تمام لوگوں سے ملنے سے یہی پتا چلتا ہے, بعض لوگوں ہم نے تو معرفت الہی کا راز جان لیا. ارے بھائی تو معرفت الہی کا راز تم جان کے کرو گے کیا؟ تم انسان ہو ہی نہیں. انسان کو معرفت الہی چاہیے جی, تب نے اللہ کے قریب ہو جائے گا. اب انسان نہیں تم ہو, تم تو حیوان ہو میاں, تو معرفت الہی کا راز جان کر تم کرو گے کیا؟ اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آسمان میں کتنے سیڑھی ہیں اور اتنے جو ہے تو کہ کتنے وہاں لگے ہوئے ہیں کم کمے. ارے بھائی تو اس سے آپ کو کیا فائدہ؟ آپ آسمان پر جانے والے تھوڑی ہیں. ارے جو آسمان میں جانے والا ہے وہ جائے گا تو خود دیکھ لے گا. ارے تو پہلے جانے کا نا تیاری کیجیے, وہاں جائیے گا تو پھر جاننا نہیں پڑے گا, خود سے دیکھ لیجیے. کیا بات آ رہی سمجھ میں؟ اس لیے معرفت الہی کے راز کو جاننے میں زیادہ ماتھا خراب نہیں کرنا ہے, بلکہ اس چیز میں خراب کیجیے کہ آپ اس لائق بن جائیے کم سے کم کہ اللہ رسول کے قریب ہو جائیے. جب آپ اللہ رسول کے قریب ہو جائیے گا تو سارا راز اپنے آپ کے کل اوپر ظاہر ہو جائے گا, خود سب سمجھ جائیے گا, خود دیکھ لیجیے گا, گھوم لیجیے گا. جیسے دادا حضور گھوم لیے تھے, ان کو کوئی بتاول گیا تھا؟ اپنے آپ کو اتنا جو ہے پاک صاف کر لیے, تزکیہ نفس سے جو ہے اپنے عمل صالحہ کو صحیح کر کے بلندی کی طرف چلے گئے, اسفل سافلین سے بالکل احسن تقویم کی طرف اڑان بھر لیا. تو جب احسن تقویم میں پہنچ گئے تو وہاں پر سارا منظر جو نظر آئیے جائے گا جی کہ نہیں آئے گا؟ سو بتائیں. اب آپ رہیے اسفل سافلین میں نالی میں گرے ہوئے, کہیے کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں, تو اس سے کیا فائدہ آپ تو نالی کے کیڑا ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ جو نالی کے کیڑا ہیں صاحب, تو پہلے اپنے آپ کو تبدیل کر کے کم سے کم انسان تو بنیے. تو انسان کیسے بنا جائے گا یہ کوئی دوسرا نہیں بتانے والا صاحب. اس مرکز میں آپ آئے ہیں, یہیں سے آپ کو شکشا ملے گی کہ آپ انسان کیسے بنیں گے, آپ آدمی کیسے بنیے گا, اور آدمیت کی کیا صفت ہوتی ہے. تب جا کے آپ کو پھر وہ چیز زیادہ بتانا نہیں پڑے گا, خود بخود سب ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. نہیں ہو جائے گا؟ تو پہلے تبدیل کرنے کی ضرورت. تو تبدیل کرنے کے لیے ایسے نہیں کہ ایسے اڑ جائیے گا, ایسے جیوں کرتے ہو, نہیں. اس کا بھی سسٹم ہے. 20 سال 25 سال ایک دم بھول جائیے, سوچئے کہ آج ہم بیٹھ ہوئے ہیں اور آج سے ہم شروع کر رہے ہیں وظائف کو, اور آج ہم نالی کا کیڑا ہیں. اب ہم کیسے آدمی بنے, یہ جاتے وقت حضرت سے پوچھیے گا اور وظائف لے کے جائیے گا. ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی آدمی, کوئی جانور ہے, اگر کوئی مان کے چلیے کہ کوئی بہت گندا انسان ہے, یا کوئی کہیے کہ اگر مچھلی چھان رہا ہے یا نالی میں کام کرتا ہے, کوئی مزدور ہے, اس کو اگر ایک ماسٹر بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا ذرا سوچ کے دیکھیے. سب سے پہلے تو نہا دھو کے ریڈی ہونا ہوگا, اس کو کہیں پر اسکول میں داخلہ لینا ہوگا, اس کے بعد پڑھائی لکھائی شروع کرنا ہوگا, تب نا جی. اب وہ آدمی سیدھے کہے کہ نہیں ہم تو اب ہو گئے ماسٹر, ہو جائے گا؟ جی نہیں. آپ جو ہے ایسے کہہ دینے سے ماسٹر نہیں ہو جائیے گا صاحب. اور ہم لوگ اسی بھول بھلیا میں رہتے ہیں اور بہت بڑا بڑا تیر بازار میں چھوڑے پھرتے ہیں کہ میں تو یہ ہو گیا ہوں, میں تو وہ ہو گیا ہوں, میں میرے جیسا کوئی نہیں. اب پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں ہم لوگ ہیں. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے کتا بھی نہیں ہوتے ہیں اچھا سے. کتا میں بھی 10 صفت ہے. کتنا صفت ہے صاحب؟ 10 صفت ہے. جو حسن بصری کہتے ہیں کہ ایک بھی صفت پیدا ہو جائے تو باپ رے ہم لوگ ولی ہو جائیں. ہم لوگ اچھے سے کتے بھی نہیں ہیں, کتے کی صفت بھی ہم لوگوں کے اندر نہیں ہے. اور انسان کب بنیں گے سو بتائیے.
ہے نا مشکل کام، لیکن بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. پیر کی نگاہ ہوگی تو دھیرے دھیرے ہم لوگ حیوان سے انسان بن جائیں گے اور انسان سے اعلیٰ انسان بھی بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی. انہی نیک خواہشات کے ساتھ ہم اپنے باتوں کو ختم کرتے ہیں. اور آئیے درود السلام جو ہے کھڑے ہو کر کے اچھے سے ہم لوگ پڑھ لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.